ناظرین، شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی نصیب لال کی کہانی ایک حقیقی فنکار کی کہانی ہے۔ بڑے بڑے بنگلوں اور منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے فنکار تو دنیا میں بہت کم آئے ہیں۔ فنکار ہمیشہ تنگ گلیوں، غربت کی اندھیر نگری سمیت کئی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اپنا مقام خود بناتا ہے۔ مشہور گلوکارہ نصیب لال کی کہانی بھی ایسی ہی ناقابل یقین حقیقتوں کا عکس ہے۔ نصیب لال 1970 میں بکھر میں پیدا ہوئیں۔ ان کا خاندان موسیقی کے پیشے سے وابستہ تھا، مگر ان کی فیملی میں سے کوئی بھی مشہور نہیں تھا۔ نصیب لال کو بچپن سے ہی گانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ان کی آواز بہت ہی زیادہ سریلی تھی۔ نصیب لال بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ بچپن میں رو رہی تھی تو ان کے نانا نے ان کی والدہ یعنی کہ نصیب لال کی والدہ سے کہا تھا کہ تمہاری یہ بیٹی بہت ہی سریلی ہے۔ نصیب لال کی والدہ نے پوچھا کہ ابھی تو صرف یہ 5 سال کی ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ سریلی ہے؟ اس کے جواب میں نصیب لال کے نانا نے کہا کہ میں نے اس کے رونے سے اس کے گلے کا حال معلوم کر لیا ہے اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کتنی سریلی ہے۔ نصیب لال تعلیم حاصل نہ کر سکیں کیونکہ ان کے پاس نہ ہی تو اتنے وسائل تھے اور نہ ہی تعلیم کی آگاہی۔ جس علاقے سے ان کا تعلق تھا وہاں سکول کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اور اگر سکول ہوتا بھی تو نصیب لال کا جس فیملی سے تعلق تھا انہیں پھر بھی گڑوی کی تال پر گانا بجانا ہی کرنا تھا، نہ کہ انہیں سکول بھیجا جاتا۔ خیر، نصیب لال اپنے خاندان کے وراثتی موسیقی کے پیشے سے وابستہ ہو گئی۔ ان کا خاندان مختلف شادیوں، چھوٹی موٹی محفلوں اور میلوں ٹھیلوں پر گایا کرتا تھا۔ نصیب لال بھی گڑوی اٹھائے 2 وقت کی روٹی کے لیے مختلف جگہوں پر گاتی۔ اس وقت نہ ہی تو نصیبو جانتی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا کہ نصیب لال اتنی بڑی گلوکارہ بنے گی کہ انہیں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ نصیب لال یوں ہی روزی کمانے کے لیے گانا گاتی رہیں۔ ان کی آواز بہت ہی سحر انگیز تھی۔ میلوں ٹھیلوں پر گانے کے ساتھ ساتھ نصیب لال باقاعدہ طور پر گانا سیکھتی بھی رہیں۔ نصیب لال کو ملکہ ترنم میڈم نور جہاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ نصیب لال نے ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی پیروی شروع کر دی۔ وہ انہی کے گانے گنگنایا کرتی تھیں۔ نصیب لال کو 1995 میں فلم دیساں دا راجا کے لیے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کرانے کا موقع ملا۔ نصیبو نے اپنا پہلا مشہور زمانہ گانا جدو عشق دا وال سنو آیا، سجن پردیسی ہو گیا ریکارڈ کروایا۔ یہ گانا اتنا سحر آمیز تھا کہ اسے بے پناہ شہرت ملی، اور اسی گانے سے نصیب لال کی شہرت کا آغاز ہوا۔ آج بھی یہ گانا نصیب لال کی پہچان ہے۔ دیساں کا راجا کوئی بڑی فلم نہ تھی، مگر نصیب لال کے اس گانے نے دیساں کا راجا جیسی قدرے چھوٹی فلم کو بھی کامیاب کر دیا، کیونکہ یہ گانا نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار بھارت میں بھی بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اس گانے کے بعد نصیب لال کے لیے گانوں کی برسات تھی۔ سن 2000 میں ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی وفات کے بعد تمام رخ نصیبوں کی جانب ہو گئے تھے۔ نصیب لال نے ایک کے بعد ایک سپر ہٹ گانے گائے۔ ان کے کئی مشہور و مقبول گانوں میں نصیب ساڑے لکھے رب نے، کچی پینسل نال، ایویں رسیا نہ کر میری جان سجنا، ایک دن چھڑ جانا ہے جہان سجنا، کدی تے ہس بول وے، دل تے پاگل ہے سمیت بے شمار گانے شامل ہیں۔ یہ گانے آج بھی روز اول کی طرح ہی سنے جاتے ہیں۔ پنجابی زبان سمجھنے والوں میں نصیب لال کے گانوں کو بے حد پذیرائی ملی۔ نصیب لال سے زندگی نے بہت زیادہ امتحان لیے ہیں۔ نصیب لال اتنی شہرت کمانے کے باوجود بھی پہلے جتنی معصوم اور سادہ تھیں، اور نصیب لال کی اس سادگی نے ان سے بڑے بڑے امتحان بھی لیے۔ نصیب لال سے کچھ پروڈیوسرز نے ایسے گانے بھی گوائے جو کہ کسی اور کے گائے ہوئے تھے، لیکن نصیب لال کو معلوم نہ تھا کیونکہ وہ گانے اتنے زیادہ مشہور نہ تھے۔ ان میں سے ایک گانا جدو سلی سلی آندھی یہ ہوا کتھے کوئی روندا ہوئے گا شامل ہے۔ یہ گانا انڈیا کے ایک مشہور سنگر ہنس راج پہلے سے گا چکے تھے، مگر نصیب لال کو اس بارے میں بالکل علم نہیں تھا۔ نصیب لال نے جب یہ گانا گایا، پہلے گانوں کی طرح یہ بھی سپر ہٹ ہو گیا۔ سرحد پار یعنی کہ بھارت میں بھی اس گانے کو بے حد مقبولیت ملی۔ یہ گانا اتنا سحر امیز تھا کہ نصیبوں کے البم کے بعد جب یہ گانا ایک پاکستانی فلم میں شامل کیا گیا تو وہاں بھی یہ گانا سپر ڈپر ہٹ ہو گیا، اور اس گانے کی وجہ سے وہ فلم بھی کامیاب ہو گئی۔ نصیب لال کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ گانا ہنس راج ہنس گا چکے ہیں۔ نصیب لال جب جلندھر انڈیا گئیں تو وہ ہنس راج سے ملیں
तब हंसराज ने कोई शिकवा तो ना किया, लेकिन नसीबुल्लाह को हमेशा इसका अफसोस रहा। एक और तनाज़ा जो नसीबुल्लाह की जिंदगी का हिस्सा बना वो मुजरों का गाना था। नसीबुल्लाह को उस बात का भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने फहश गाने गाए, ताहम इस बारे में नसीबुल्लाह का मौक़िफ़ है कि इनसे ये गाने मजबूर करके गवाए गए। उन्हें ये गाने ना गाने पर धमकाया भी गया और जहाँ तक उनसे कहा गया कि अगर आपने ये गाने ना गाए तो आपको हमारे स्टूडियो में दोबारा गाने का मौका नहीं मिलेगा। एक बात जो वाकई हकीकत है वो नसीबुल्लाह की मासूमी है। नसीबुल्लाह को कोई गाइड करने वाला ना था। प्रोड्यूसर्स ने जिस बात पर जोर दिया नसीबो ने वही गा दिया। अगर किसी गाने पर नसीबो ने मना किया तो प्रोड्यूसर्स ने धमकियां दी कि अगर ये गाना नहीं गाया तो हमारे स्टूडियो मत आना। बहरहाल इन तमाम तनाज़ों के बावजूद नसीबुल्लाह पाकिस्तान की एक बड़ी गुलकारा हैं। नसीबुल्लाह की बहनें भी गुलकारी के पेशे से वाबस्ता हैं, लेकिन शोहरत सिर्फ नसीबुल्लाह ही को मिली है। नसीबुल्लाह जिंदगी की 52 बहारें देख चुकी हैं। नसीबुल्लाह के 2 बच्चे हैं और वो लाहौर ही में अपने शोहर के साथ रहती हैं। नसीबुल्लाह अब तक 1500 से ज़ायद गाने गा चुकी हैं, जबकि उनके 40 से ज़ायद एल्बम भी रिलीज हो चुके हैं। नसीबुल्लाह ने बहुत सारे मशहूर गाने गाए हैं और हाल ही में PSL के लिए गाना गाने पर उन्हें शायकीन क्रिकेट की जानिब से सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। ताहम अब नसीबुल्लाह की ख्वाहिश है कि वो गज़ल भी गाएं और उनको मशहूर शायर अहमद फराज की गज़लें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उनका ख्वाब है कि उनको बतौर गज़ल गायक याद रखा जाए। हो सकता है उन्हें बतौर गज़ल गायक याद भी रखा जाए, लेकिन दुनिया मजबूरी में ही सही, लेकिन नसीबुल्लाह के गाए हुए फहश गानों को भी ज़रूर याद रखेगी। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मिस्टर हजात को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।